بھائی یہ جو جانور ہیں نا یہ بولتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھتے، مگر ان کا مالک جانتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ان پر بھی امام ہے۔ ائمہ اہل بیت جانتے ہیں یہ جانور کیا بول رہے ہوتے ہیں، لہذا ائمہ نے بتایا ہے کہ کبوتر کیا بولتا ہے، مینا، بطخ، مرغی، سانپ، بچھو، گھوڑا، گدھا، اونٹ، یہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور باتوں کے علاوہ یہ ایک تسبیح بھی روزانہ کرتے ہیں۔ ان کی تسبیحیں بھی ہیں، مثلا گھوڑے کی تسبیح بتاؤں آپ کو، گھوڑا روزانہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ ذکر یہ کرتا ہے اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین، یا اللہ مومنین کو کافروں پر نصرت عطا فرما۔ یہ گھوڑے کا ذکر ہے جو گھوڑا روزانہ کرتا ہے، توجہ ہے۔ مگر بات میں کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی تلخ ہے، اللہ کرے برداشت ہو جائے۔ گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے، تھوڑا سا گردن ہلا دینا بات جائے تو، گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے، اور وہ لعنت سنا دوں کیا کرتا ہے؟ لعنت یہ کرتا ہے اللہم لعن من ترک اللہم لعن من ترک الصوم متعمدا، یا اللہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس پہ لعنت کر۔ بھائی جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو واہ بول دیں جی، توجہ ہے۔ تو کتنا خطرناک مرحلہ ہو گیا یہ، معلوم یہ ہوا کہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ گدھے کی لعنت لے رہا ہوتا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ تو جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا بھائی۔ ایک سخت حدیث اور یاد آ گئی ہے، البتہ اس حدیث پر واہ نہیں ہوگی، آہ ہوگی، اور وہ سخت حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہو اور مر جائے تو اسے یہودیوں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سخت ہے۔ سال بھر، اب کیا کروں کہ بات آ گئی ہے تو برداشت کیجئے نا، سال بھر روزہ رکھیے، اس کا وہ دم نہیں بنتا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا دم بنتا۔ کتنا بڑا پیکج ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اس سے زیادہ سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں میرے بچے کہ بھئی اب تو یہ شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا جائے گی بات آگے بڑھا رہا ہوں، بات آگے چل رہی ہے۔ کہاں سوال ہوگا؟ ان سنک، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری، ان شبابک، اپنی جوانی بتاؤ کہاں گزاری، توجہ ہے، ان مالک، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال آ کہاں سے رہا تھا، مال جا کہاں رہا تھا، ہم سب سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، اب میں نے آپ کہہ دیا تھا مگر اب کیا کروں، باز نہیں آ رہا سخت باتیں کرنے سے۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، جب یہ حلق سے اترتا ہے تو یہ کان بند کر دیتا ہے، نصیحت سننے کو کان کام نہیں کرتے، یہ نصیحتوں والے کان بند کر دیتا ہے۔ حرام لقمہ ہماری سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر ماں باپ کی نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی، پھر استاد کا ٹوکنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ممبر سے تو ویسے ہی نصیحت شاید کبھی کبھی ہوگی، اور وہ بھی ہوگی تو نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی جی۔ حرام لقمہ۔ میرے مولا حسین تیسرا خطبہ دینے کے بعد کربلا میں عاشور کے دن، ذرا جگر تھام کے سنیں گے، تیسرا خطبہ مولا دینے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ حسین مولا کی بات پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا، یزیدی لشکرگاہ سے کوئی فرد سپاہی، تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں، حرام خوریاں، حرام خوری۔
کیا کروں؟ مولانا جاب کروا دیجئے. اچھا بھائی کہاں کرنا چاہتے ہو؟ سرکاری نوکری. سرکاری کیوں؟ سرکاری نوکری اگر کوئی مانگ رہا ہو نا تو 90% حرام کھانے کو مانگ رہا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے تو نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اہل بیت کے چاہنے والے تو سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور سرداری جب کرو گے جب تم تجارت کرو گے. جو تاجر لوگ ہیں وہ سرداری کرتے ہیں بھائی. ہاں اگر ڈائریکٹ 21ویں گریڈ کے اور 17ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ کے افسر لگ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر افسر ہی پھر نوکری ڈھونڈ لو. لیکن اگر اس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے تو پھر کاروبار کرو. اگر صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میں 17ویں CSS کر کے اور مثال فلاں 1 پیپر دے کر جو ہے وہ پاس ہو کر وہ 17ویں گریڈ کا افسر لگ جاؤں, نہیں کر سکتے تو پھر کاروبار کریں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کاروبار کی طرف جاؤ. معاش جن کے ہاتھ میں ہے, جن کے ہاتھ میں معاش ہے, میں اشارے میں بولوں گا, جن کے ہاتھ میں معاش ہے نا انہیں صدر, وزیر اعظم, گورنر ایئرپورٹ پہ لینے جاتا ہے. اور آپ کے پوری آبادی میں آپ کے 15 لوگ مار دیے جاتے ہیں, کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. آپ کی آبادیوں میں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. یہ گورنر, یہ وزیر اعلیٰ, یہ وزیر اعظم, یہ صدر. اور جن کے ہاتھ میں معاش ہے نا وہ جب آتے ہیں نا ایئرپورٹ پر تو خصوصی طیارے سے لائے جاتے ہیں اور گورنر لینے جاتا ہے, وزیر اعظم لینے جاتا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں معاش ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. توجہ کر رہے ہیں آپ اور آپ. ان مالک, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو تھوڑی سی تلخ باتوں میں. تلخ حقائق تلخ ہوتے ہیں جی. سن کے بارے میں پوچھا جائے گا, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ذرا سنیے چوتھا سوال کیا ہوگا. ان سنک, ان شبابک, ان مالک, ان حبنا اہل البیت. ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جن کے دل و دماغ کا حاکم علی ہو, جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, جن کے دل و دماغ کا حاکم علی ہو ان کی عمر بھی اچھی گزرتی ہے, ان کی جوانی بھی اچھی گزرتی ہے, ان کا مال بھی پاک ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.